سے اور تم سے تو یہ لوگ کہیں گے جب نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے تو جلال الدین کو کیسے علم ہوا؟ ان کم بختوں سے کہو اولیاء کا مذہب اور ہے جی، کسی کم بخت کا مذہب اور ہے۔ رومی فرماتے ہیں ولی کا علم کتنا ہے، حال تو دانند یک یک موبامو، حال تو دانند یک یک موبامو، ساں کے پر ہستند از اسرار ہوں۔ جب ان کے سینے میں خدائی اسرار ہیں، علم لدنی کے وہ شاہکار ہیں، تیرے باطن سے وہ خبردار ہیں۔ ابھی سلام پھر گئی اور فرمایا استاد جی ناراض نہ ہونا، آئیے نماز پڑھائیں۔ تو استاد کی جو باقی غم کی صورت تھی وہ خوشی سے تبدیل ہوئی، آپ اچھل کر مصلی کی طرف چلے، آہستہ کان میں کہا میرے آقا نماز تو حضور ضرور پڑھائیں لیکن میرے اس حافظ جتنی تو پڑھانا، بے توجہی نہ کرنا، اس قطار میں تمام ایک جیسے نہیں ہیں، خدا کے عام بندے بھی ہیں، خاص بندے بھی ہیں اور کچھ خاص الخاص بندے بھی ہیں۔ آپ اتنی منت فرمانا، میرے حافظ کے انداز مطابق تو پڑھانا۔ اب استاد کے کان کھلے، عرض کی حضور میں تو حکم کی تعمیل میں مصلی پر چڑھ گیا، مجھے یہ بتلائیں تمہارا حافظ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ فرمایا واللہ جب تک کعبے پر نظر نہیں ٹھہرتی اللہ اکبر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان۔ استاد جی کو لرزہ طاری ہوا، کہا حضور میں آپ کی بات کو سچا مانتا ہوں لیکن خدا را یہ تو مجھے کہہ دیجئے کہ میں آپ کا خادم تو کعبے کو دیکھ کر نیت کرتا ہے، اگر جناب کریں تو۔ فرمایا میرے عیب مت کھولو، واللہ یہ کعبے کو دیکھ کر نیت پہنچتے ہیں، میں کعبے والے کو دیکھ کر۔ خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، سجود بھی ہو، رکوع بھی ہو، اس طرح 6 نشان آگے بتلائے، وہ تاریخ بھی ایمان کی برحق، لا یؤمن احدکم وہ شرح بھی برحق۔ تیسری آیت مقدسہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے مصطفیٰ مجھے تیرے رب کی قسم ہے، خداوند قدوس فرماتے ہیں اے میرے محمد عربی مجھے تیرے رب کی قسم ہے، مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک تیری ہر بات پر سر نہ جھکا دیں، میرے نظام مصطفی پر جب تک جھک نہ پڑے اتنے تک ایمان کی تکمیل نہیں۔ کہہ دیجیے کہ یہ تینوں تفسیریں حق ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ علم ہے، علم نور ہے، لیکن وہ بھی منزل آتی ہے جہاں علم کا گھوڑا مجبور ہے۔ جب تمہیں علم رستہ نہ بتاوے اہل الذکر، ذکر والوں کے دربار میں جھک جاؤ تاکہ وہاں جانے کا راستہ اہل ذکر بتائے۔ جہاں علم کے گھوڑے تنگ ہو جاتے ہیں، جانے کے لیے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، وہاں راہ پر یہ قلندر ہمارے آ کر ہمیں منزل تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت شیرازی فرماتے ہیں کشاف کو ہدایہ اگر حفظ بخانی تا دل نہ دی بابا کا ہیچ نہ دانی۔ اگر تو اتنا علامہ ہو گیا کہ ہدایہ بھی یاد پڑھاتا ہے، کشاف بھی تمہیں آتی ہے، سب کچھ ہو لیکن جب تک اہل دل کا کرم نہیں ہوگا کسا فتح۔ تو آپ نے قد افلح المؤمنون کی تفسیر بھی سن لی، میں نے مکمل نہیں تلاوت کی لیکن اشارے سے آپ سمجھ گئے کہ 6 علامات ہوں تو مومن کامل ہے۔ نماز ہو خشوع و خضوع کے ساتھ، زکوٰۃ ہو پوری استعداد کے ساتھ،
اپنے امانت اور عہد کا پابند ہو، یعنی تمام چیزیں آپ سن چکے ہیں، اہل علم ہیں، اور مجملاً فلا و رب کا وہ بھی حق ہے، اور حدیث میں لا یؤمن احدکم وہ بھی برحق ہے، لیکن میں چوتھا معنی اس کامل مرد کی طرف سے پیش کرتا ہوں جو انسانوں جیسا انسان ہے لیکن باطن میں محبوب رحمان۔ سبحان کیا ہے جیسا میں پیش کروں؟ سبحان لیکن پہلے تھوڑا تعارف کر دوں کہ وہ ہے کون۔ ظاہر میں یہ ہے کہ پھٹے کپڑے گلے میں ہیں، سادہ زندگی چہرے میں نور ہے، دل میں قرب ہے۔ سبحان کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، قدم قدم پر بول رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لبیک۔ تقریباً 4 چکر وہ ادا کر چکے ہیں، 3 چکر ان کے رہتے ہیں۔ اتفاق الہی سے ہارون الرشید پہنچے ارادے طواف کی نیت سے، آپ اترے اپنی بگھی سے اترے تو دیکھا ایک مستانہ دیوانہ ہے جو گھوم گھوم کر جھوم جھوم کر کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو ٹھہر گیا، وزیر سے آرڈر دیا کہ اس دیوانے کو پکڑ لو اور ایک گوشے میں اس کو محفوظ رکھو، شاید یہ چلتے چلتے مجھے کندھا لگا دے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بڑے آدمی کو قبل از وقت پریشانی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر ہزاروں ٹرک موٹریں کاریں گزر رہی ہیں، جب قسمت سے صدر معظم کی کار کا گزر ہو تو وہاں کوئی ٹانگا اور گدھے گاڑی کوئی نہیں گزر سکتی، خطرہ ہے نا جو اڑ کر گدھے کا کہیں نشان لگ جائے، سرکار کی کار پر صدر کو شکست پہنچ جائے۔ شادی فرماتے ہیں 10 درویش در گلی میں 2 خسپند، 10 فقیر ایک گلی میں سو سکتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ 2 بادشاہ در اکلی میں نہ گنجن، چونکہ ان کی دل تنگ ہوتی ہے، کہا ارے وزیر پکڑ لو اس دیوانے، روک دو اس کو، طواف مت کرے، امیر المومنین جب فارغ ہوگا تو پھر اس کو اجازت دے۔ آپ خود وزن کرو کہ جب صدر معظم کا آرڈر ہو پھر خادم کی کچھ طاقت ہوگی؟ تو خادم نے اتنا زور لگایا کہ اپنی آنکھ بھی نکلائی اس کی، ارے ٹھہر جا، ارے دیوانے رک جا ورنہ تجھے چورا چورا کر دیں گے۔ جتنا وزیر زور لگایا مگر وہ تو کسی اور ملک سے آیا، لا خوف ولا هم يحزنون۔ اس کی لبیک میں ذرا برابر فرق نہ پڑا، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ شہنشاہ نے سوچا کہ اس نے کوئی بات نہیں سنی، ارے تم جھجھوڑ کر اس کو کہو یہ حجر اسود کو بوسہ مت دے تاکہ اس کی لب پر پھر میرا منہ نہ جائے، ارے لب نہ لگانا چاپ تو تمہارے لب کاٹ دیے جائیں گے۔ اس نے ہر پھیرے سے مکمل بوسہ جکڑ دیا۔ ارے کمبخت وزیر تیری دوسری بات بھی اس نے نہیں سنی، اسے کہو مقام ابراہیم میں نفل مت پڑھے، وہاں تو میں خاص الخاص آدمی پڑھوں گا، یہ باہر پڑھ لے۔ وہ اندر داخل بھی ہو گئے اور دوبارہ بھی پڑھ لے۔ ارے وزیر تو کہاں مر گیا، اس کو کہو زمزم کے پانی کو مت منہ لگا۔ مصطفیٰ تو فرماتے ہیں کہ مومن کا بس خدا شفا ہوتا ہے، یہ بدبخت کہتے ہیں کہ وہ عین وبا ہوتا ہے، جراثیم کا خطرہ ہے۔ جی ان کی نظر جراثیم پر ہے، مومن کی نظر کریم پر ہے۔ جی دل سے پوچھو سچا کون ہے؟ جتنی زور لگایا لیکن اس نے پانی بھی پی لیا اور باقی پانی اپنے بدن پر ڈول دیا۔ تو اب خود وزن کیجئے کہ آپ سے طاقتور انسان کا ایک کہنا نہ مانو تو کتنے تصور غلط اس کے دماغ میں پڑتے ہیں۔ جس کے 4 حکم ٹل گئے اس کے ساتھ بھی کچھ ہوا۔ اب وہ پریشان ہے کہ یہ چلا گیا صفا مروا، پھر وہاں سے کہیں اور چلا جائے گا، مجھے تو موقع بھی نہ ملا جو اس کو ہدایت کروں یا نصیحت کروں۔ بڑی پریشانی میں ہے، لیکن اللہ کا محبوب صفا مروا کی دوڑ ختم کر کے اطمینان سے کعبہ کے اندر تشریف۔ شہنشاہ کو خوشی ہوئی، الحمدللہ شکار کو ہاتھ لگ گیا۔ اب ایک طرف سے وزیر پہنچے، دوسری طرف سے حضرت امیر پہنچے، صدر گرامی بھی اور وزیر بھی۔ السلام علیکم
ارے نوجوان، تمہیں آگے اچھلنا کودنا آتا ہے یا کچھ دین کی خبر بھی ہے؟ جب یہ شریر شرارت کرتے ہیں تو دین کی آڑ ضرور لیتے ہیں. ظاہر میں تو دین دین ہوتا ہے پر اندر میں وہی نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا حضور حکم کیجئے کہ حکم دیکھ لیں گے آپ. ابھی میں 2 مسئلے پوچھتا ہوں، دین کے مسئلے. کہیں بھی تم چپ رہے یا پھسل گئے تو تمہیں ٹکڑے ٹکڑے. بادشاہ نے جو اپنا رنجش سے منہ تبدیل کیا تو ایسی ہنسی آئی محبوب کو کہ اس سے پھول نچھاور. جب بادشاہ کی بات پر ان کو ہنسی آئی اور بے تحاشا ہنسی تو وزیر کو فکر پڑی کہ اب یہ نوجوان مارا جائے گا. تو اس نے گلے میں کپڑا ڈال کر ہاتھ جوڑے، کہا حضور امیر المومنین، آپ نے ابھی عبادت ختم کی اور یہ بھی پردیسی مسافر نوجوان ہے، میرے کہنے سے اس کو بخش دو. اب اس کی چاپلوسی دیکھ کر جو حضور کو ہنسی چلی تو موتی گر گئی. اب وزیر کو بھی رنج آ گئی کہ میں اس کی طرف سے سفارشی ہوں اور میری بات پر بھی ہنسی کرتا ہے، شاہنشاہ کو بھی کچھ دماغ میں نہیں رکھتا. اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، ہر ایک پر ہنسی. آپ نے کہا حضور ناراض نہ ہوں، تم دونوں عقل سے فارغ جو اکٹھے ہو گئے تو مجھے ہنسی مجبوری آ گئی. پاگل تو میں نہیں کہہ سکتا، آخر وہ بھی شاہنشاہ ہیں. لیکن اتنی ضرور کہا کہ دونوں پاگل جو جمع ہو گئے اب میرے ہنسنے پر کیا جمع ہے. آپ خود بدن کریں بادشاہ کتنا خوش ہوا ہوگا، وزیر کو کتنا مستی چڑھی ہوگی. ارے ہم بھی دیوانے ہیں، میرا بادشاہ بھی دیوانہ ہے، ہم مجنون اور پاگل ہیں. یقیناً کیا ثبوت ہے؟ فرمایا بادشاہ نے یہ تصور جما رکھا ہے کہ موت میری جیب میں پڑی ہے، جس پر نظر کی ہوئی موت کو اتار دیا، داخل کر دیا، وہ مر گیا اسی وقت. تو نے موت کے لیے ایک آسا لیا ہوا ہے، جب کہیں موت گرتی دیکھی آسا اٹھایا، موت کو بھگا کر پھر گھر میں آیا. یہ بھی بکواس ہے، وہ بھی بکواس ہے. موت کا وقت مقرر ہے اور خاص. يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اب آنسو گر گئے شہنشاہ کے آنکھوں سے. شہنشاہ تھا تو صاحب ایمان، ہارون الرشید تھا، آخر صاحب علم تھا، سب کچھ جانتا تھا. لیکن یہ دنیا کا بھوت تھوڑی دیر کے لیے اچھے اچھے لوگوں کو بھی خراب کر دیتا ہے. خوش نصیب وہ ہے جو اونچا ہو کر بھی اونچا نہ. آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے تخت کو اتنا اونچا لے گئے کہ جب آسمان سے ٹکرانے لگا اور حضور اسی تخت پر سجدے میں تھے. تخت سلیمانی تو آسمان سے ٹکرا رہا تھا لیکن حضور کہہ رہے تھے سبحان ربی. تو فرشتوں نے درگاہ میں عرض کی الہ العالمین، ہم نے آدم دیکھا، ہم نے نوح دیکھا، ہم نے فلاں نبی شیس ادریس سب دیکھے. رب بما فزادہ الہ ھذا المکان، قربان جائیے اتنی بلندی پر سلیمان کو کیسے لے چلا. چونکہ بلندیوں پر جانے والے کو تو ابھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا، جو گزرے تھے ان میں پہلا بلندی پر جانے والا سلیمان نظر آیا. تو پوچھنے لگے مولا رب بما فزادہ، اتنا بلند کر دیا تم نے اور کیسے کیا؟ تو آواز آئی قد رفعتہ بتواضعہ. اس لیے میں نے اس کو اونچا کیا کہ جتنا میں نے اونچا چڑھایا مجھے وہ جھکتا نظر. اب اس کا تخت آسمان پہ ٹکرا رہا ہے اور دیکھو سلیمان سجدے میں سر جھکا. اچھا تو یہ ہے انسان جتنا بلند ہو تواضع سے گردن فرازاں لکھو. مولوی عبدالرحیم صاحب حافظ اللہ دیتا صاحب جو تواضع کریں یہ بھی نیکی ہے. اپنے کیا نام حنیف طیب صاحب، حنیف طیب صاحب اگر تواضع کریں، مولوی عبداللطیف اگر جھک جائیں یہ کمال نہیں. میرے حضور عطا محمد بندیالوی جو جھک کر ملے کسی سے کمال کی ہے. ارے مجھ جیسا جھک کر ملے تو کمال نہیں، سید احمد سعید جیسا تواضع سے. اب ہارون کی آنکھیں کھلی.
جھک گیا مرد کلندر کے سامنے. حضور مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے معاف کیجئے, آپ کے علم اور فراست سے میں بے خبر تھا, میں نے آپ سے معافی طلب کی, لیکن خدا را ہمیں مسئلے سے واقف کیجئے, ہمیں دین کی بات بتائیے. آپ مسکرا کر کہنے لگے, حضور میں حاضر ہوں خدمت کو, لیکن یہ پہلے طے کر لو استاد بن کر پوچھنا چاہتے ہو یا شاگرد بن کر. کیوں حضور, حق پہنچتا ہے یا نہیں؟ ارے امام محمد بن کر گھٹنے ٹیکتے ہو یا ابو حنیفہ بننا چاہتے ہو؟ تو ہارون نے سوچا کہ جس کی رگ و ریشہ میں قرآن کی جھلک ہے تو میں اس کا استاد کیسے بنوں؟ کہہ دوں میں تیرا استاد ہوں تو پوچھ لیں مجھ سے, استاد جی یہ مسئلہ تو کہتے جاؤ. تو ہارون بولے, سرکار میں تو شاگرد بن کر پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا شاگرد بن کر؟ حضور شاگرد, فرمایا تو گھٹنے ٹیک دو. بے فکر رہو, کوئی فتویٰ نہیں دے گا کہ تم خدا کے سامنے بیٹھے ہو. ارے یہی طریقہ تو جبریل نے مصطفیٰ کے سامنے پیش کیا. حضرت عمر والی حدیث, جب آیا ایک مرد شدید و بیاض ثیاب شدید و سواد شعر فاسند رکبتیہ, جب جبریل امین درگاہ محمد میں آیا تو گھٹنے جھکا کر سبحان سبحان تو جھک گئے. ہارون گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے. فرمایا اب پوچھیں اور میں بتاؤں. حضور میں یہی پوچھتا ہوں, ہمیں ایمان کے رکن بتائیے, ایمان کے ارکان سے ہمیں مطلع فرمائیے. ہاں آپ مسکرائے. فرمایا شہنشاہ ہو کر بات ادھوری مت کرو, پوری کرو. تم رکن, ایمان کے رکن کون سے پوچھنا چاہتے ہو؟ ایک رکن پوچھو تو وہ بتلاؤں, 5 رکن پوچھو ایمان کے وہ بتلاؤں, 17 پوچھو تو 17 بتلاؤں, 34 پوچھو تو وہ بتلاؤں, اور 95 پوچھو تو وہ بتلاؤں. ہماری طرف کی بولی ہے وہ سرے کی کہ حضرت کے دماغ کے طوطے اڑ گئے. کوہ طلہ سے باہا تھا, مبہوت ہو گئے جو مبہوت ہونے تھے. اب آنسو برسنے لگے. کہا حضور مجھے معافی دیجئے, میں تو بالکل ہی فارغ ہو چلا. ایک رکن بھی خود بتاؤ, 5 رکن بھی خود بتائیں, 17 بھی خود بتلائیں, 34 بھی خود ہی بتلائیں, سب کچھ آپ ہی کہیں, میرا تو عقل ہوش گم ہو. آپ فرمایا جو ایک رکن ہے, ایمان کا ایک رکن جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ تو ہے ایک رکن. یہ ہے سب کچھ ہے, یہ نہیں تو بھی ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کافی ہے یا غیر کا؟ اگر اس کے لفظ کہتے ہو تو میں حدیث پیش کرتا ہوں جس کے راوی, جس کے لکھنے والے حضرت شہنشاہ شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمت اللہ علیہ, جو ہمارے ملک کے سلطان چشتیہ خواجہ نور محمد مہاروی کے پیران پیر ہیں. اب صبح کوئی مولوی تمہیں یہ کہہ دے کہ کیا تمہارے مولوی کی سند حدیث تھی, جی دیکھو کس محدث کی بات کہہ دی تمہارے مولوی نے, حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے پیر کا پیر. نہ بخاری کا نام اس کو آیا, نہ ترمذی کی حدیث اسے ملی, نہ ابو داؤد اور نہ نسائی, اور کہاں کے محدث کھینچ کر لایا. اس جاہل سے یہ کہنا کہ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی فرماتے ہیں مصطفیٰ کے دین کے علماء 3 گروہ ہیں, نبی کریم کے علماء میں 3 گروہ ہیں. ایک گروہ ہے محدثین کا, دوسرا ہے مجتہدین کا, تیسرا ہے عارفین. محدثین میں بخاری, مسلم, ابو داؤد, ابن ماجہ. کہہ دیجئے بڑے عزت والے ہیں, بڑی شوکت والے ہیں, بڑی عظمت والے ہیں, بڑی عزت والے ہیں, لیکن ان سے بڑا الورا مجتہدین امام ابو حنیفہ, امام مالک, احمد بن حنبل اور حضور امام شافعی. کہو محدثین سے ان کا مقام اونچا ہے.
تیسرے مقام پر ہیں علماء متصوفین، علماء عارفین، جن کے امام محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری، گنج شکر فرید، وہ بھی علماء ہیں، مصطفیٰ کے گدا ہیں، یہ بھی علماء ہیں محمد کے در کے، لیکن ان میں کچھ فرق بھی ہے یا نہیں؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ یہ بھی علماء ہیں، محی الدین، معین الدین، نصیر الدین، نظام الدین، وہ بھی نبی کے گدا ہیں، لیکن فرق ہے یا نہیں؟ تو علی کلندر سنٹھی سے پوچھو، فرماتے ہیں ان کا علم باطن ہے، ان کا علم ظاہر ہے، علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر۔ ارے اولیاء کا علم تو گھی ہے، اولیاء کا علم گھی ہے، اور علماء کا علم دودھ ہے۔ کیا فرق ہوا؟ گھی بھی نور ہے، دودھ بھی نور ہے، لیکن کچھ علم کے اوصاف میں امتیاز ضرور ہے۔ وہ کیا امتیاز ہے؟ قیمت کا بھی فرق ہے، خصلت کا بھی فرق ہے۔ گھی جتنی تبدیلی پاوے کبھی وہ بدل نہ پاوے، تبدیلی کبھی قبول نہ فرماوے، اور دودھ کے حق میں دعا کیجئے، جب دودھ فساد پاتا ہے تو لاکھوں کو تختے پر۔ ارے مولوی تو پہلے کہہ رہا تھا کہ دودھ بھی نور ہے، گھی بھی نور ہے، جب وہ فاسد ہو کر لاکھوں کو ختم کر دیتا ہے تو کیسے نور ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں دودھ بے شک نور ہے، جب فاسد ہوتا ہے وہ برتن کا قصور۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان۔ دودھ تو بے شک نور ہے، کیونکہ دینے والا جو ایک حضور ہے۔ علماء کو نعمت دی مصطفیٰ نے، اولیاء کو دولت دی مصطفیٰ نے، دودھ میں جو فطور ہے وہ برتن کا قصور ہے۔ مشکات پاک میں کتاب العلم کے اندر یہ الفاظ آپ کو دیکھنے ہوں گے، ضرور دیکھ لینا۔ فرمان ہوتا ہے واضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر اللؤلؤا، جس نے نا اہل کو علم پڑھا دیا، ایسے کہو کہ موتیوں کا ہار خنزیر کے گلے میں ڈال۔ علم پڑھاؤ تو امام مالک جیسے کو پڑھاؤ۔ علم جو ہے بصرہ امام مالک کا ہے کہ آپ 63 برس زندگی مدینے میں بسر فرمائیں، حج ایک مرتبہ جائیں۔ شاگردوں نے عرض کی حضور ہم ہر سال سواری کا بندوبست کر سکتے ہیں، سرکار کے خرچے کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، گریے میں گر گئے۔ فرمایا مجھے حج کا چھوڑ دینا آسان ہے، مدینے کی قبر سے محروم رہنا۔ 63 برس عمر مدینے بسر فرمائی، جوتا نہ بنوایا نہ پاؤں میں پہنا۔ غلاموں نے عرض کی اگر یہاں کا چمڑا سخت ہے تو ہم طائف کی ادھوڑی سے سرکار کا جوڑا بنا کر لاتے ہیں، جتنی نرم چاہو اتنی نرم جوتا ہوگا۔ حضور بے ہوش ہو گئے۔ میں نے جوتا سلانا آسان ہے، مدینہ میں پہن کر جانا۔ علماء وہی علماء ہیں جو مصطفیٰ کے سچے گدا ہیں، رسول اللہ پر فدا ہیں۔ تو اب تو مجھے متصوفین کی جماعت سے شاہ کلیم اللہ کی روایت کہنا پیش کرنا جائز ہوگا نا؟ شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کشکول مقدس میں فرماتے ہیں جس مسلمان مرد نے عورت نے ہمت کر دی، مجاہدہ کر لیا کہ عشاء نماز پڑھنے کے بعد 1000 کلمہ طیب، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس شخص نے میری ذات سے وعدہ کیا اور عہد کیا کہ میں 1000 کلمہ عشاء کے وقت سونے سے پہلے ناوا نہیں رکھوں گا، میں محمد عربی
اس سے وعدہ کرتا ہوں کہہ دیجئے اس خوش نصیب کو کہ ایسے شخص کی موت نہیں واقع ہوگی، اسرائیل کو حق نہیں جو ہاتھ لگائے جب تک اس کا سر اپنی جھولی میں تو میرے محترم جس خوش نصیب کا سر موت کے وقت رسول اللہ کی گود میں ہوگا اس کے لیے خود فرمائیں کہ اس کا کیا مطلب۔ احمد رضا خان فرماتے ہیں گر وقت اجل سر دری چوکھٹ پہ دھرا، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، جتنی ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا۔ یہ تو لا الہ الا اللہ کے الفاظ کی رحمت ہے، تھوڑی اس کے معنی کی رحمت کی سبحان اللہ۔ میں چونکہ آپ لوگوں کے طبائع سے واقف نہیں ہوں، شاید جو آپ تھک گئے ہوں اور میں اسی چشم بند مولوی کی طرح لگا رہا ہوں۔ ہماری طرف مسئلہ مشہور ہے، مولوی صاحب تھے آنکھیں بند کر واز فرمایا کرتے تھے۔ اچھا تک نہیں؟ اچھا یہ بوڑھے جو کہیں تھک نہیں گئے یہ تو نیند آتی ہی، یہ تو بہت جوانوں کی فکر ہے۔ تو مولوی صاحب پہلے انتظام کر لیتے تھے، جب تقریر پر بیٹھتے تو انتظام پہلے کر لیتے، آنکھیں بند کر لیتے، نہ کسی کے آنے کی خوشی نہ کسی کی جانے کی۔ اب جو آخر میں جب خود بھی تھکے اور آنکھیں کھولی تو صرف یہی بزرگ بیٹھے تھے اور اٹھے اور منہ چوما کہ حضور ساری کراچی میں نے آپ کو ہی پایا۔ آپ انہوں نے فرمایا یہ کرسی میری تھی، یہی کرسی میری تھی جس پر تم براجمان تھے، میں بھی اس کی سختی میں بیٹھا۔ حالانکہ میں اپنے بزرگوں سے سن چکا ہوں جو کڑی اختیار خان میں سوئے پڑے ہیں، خواجہ فرید کی نگاہ میں رنگے ہوئے مولانا محمد یار، وہ فرمایا کرتے تھے سونا ہی بن گئے ہیں، یہ بوڑھا ان کو جاننے والا ہے، سونا ہی بن گئے ہیں نہ سونے سے اہل دل، سونا ہی بن گئے ہیں نہ سونے سے اہل دل، اس واسطے میں سوتا ہوں ایک نوحہ کر کے پاس، درد فرید میرا خدا کے عروج ہے، فرید ان کے مرشد تھے، درد فرید عشق فرید میرا برا کے عروج ہے، لے جائے گا اڑا کے مجھے احمد نگر کے پاس، درد فرید میرا برا کے عروج ہے، لے جائے گا اڑا کے مجھے احمد نگر کے۔ یہ تو مجھے یقین ہے کہ جاگنا بیکار نہیں رہے گا۔ میرے آقا و مولا مصطفیٰ فرماتے ہیں دو آنکھیں ہیں جن پر آگ جہنم مردار ہے، خدا کرے وہ آنکھیں ہمیں نصیب۔ دو آنکھیں ہیں جن پر آگ جہنم مردار ہے، ایک جو خوف خدا میں دار و دار ہے، جو خوف الہی میں اشک بار ہے اس پر بھی آگے جہنم مردار ہے، اور دوسری جو عشق مصطفیٰ میں بیدار ہے، ذکر حبیب میں بے قرار ہے، اس پر بھی آگے جہنم۔ تو فائدہ میں تو ہے، فائدہ میں تو ہے، لیکن ایسا فائدہ نہ ہو جس کے پھر منافع شمار کرنے پڑے۔ تو اب میں آخری بات کر کے آج چھٹی کرتا ہوں۔ جی میری زندگی ساری چلتی ہی گزری، یہ میرے مرشد کا حکم ہے کہ جب تک یہ حافظ تم کو چھٹی نہ دے گھر آنے کی فکر نہ کرنا، تو اس لیے میں اس آیت کا بقایا پھر دوسری رات پر چھوڑتا ہوں، شاید کوئی اہل محبت تشریف لے آئے گا تو ایک معنی اس محبوب خدا کا پیش کردہ آج پیش کر رہا ہوں، اور ایک معنی لا الہ الا اللہ کا دوسری محفل میں پیش کروں گا۔ پہلا معنی یہ ہے جب حضور نے کہا کہ ایک رکن ایمان کا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور 5 رکن ایمان کے 5 رکن فرمایا وہ 5 نمازیں، ایمان کے 5 رکن کیا ہیں؟ 5 نمازیں۔ لوگ تو کہتے ہیں اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو ہمارے عمل کا نقصان ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر تو نے